بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان محمد انس قادری اسلامی کیلنڈر کا چوتھا مہینہ ربیع الاخر ہم سب کے درمیان جلوہ فغن ہے، جسے سید الاولیاء حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے یاد میں تمام عالم کے مسلمان گزارتے ہیں۔ یہ بڑا عظیم مہینہ ہے۔ ہم آپ کے درمیان حضور غوث اعظم کے فیض روحانی سے ایک نیا چینل دستک سلام لے کر حاضر ہیں۔ دستک ٹوڈے پر اسلامی مذہبی پروگرامات نشر ہوتے رہے، آپ نے بڑی محبتوں سے نوازا، تو ہماری ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اسلامک مسائل اور مذہبی معاملات آپ تک پہنچانے کے لیے ایک علیحدہ چینل بنایا جائے، جس کے ذریعے، جس کے بینر تلے آپ تک مذہبی مسائل پہنچائے جائیں۔ امید ہے کہ ہمارے اس قدم کو آپ اپنی محبتوں سے نوازیں گے، آپ کا سپورٹ ہمیں ملے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جو بھی مسائل آپ کے ہوں آپ کمنٹ سیکشن میں جو آپ کے مذہبی مسائل ہوں وہ پوچھیں۔ انشاءاللہ تعالی علماء اکرام کے ذریعے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا صحیح جواب ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ ہم چینل کے ویڈیوز کی شروعات 11ویں شریف کے موقع پر اپنی ایک خاص سیریز جو اولیاء اکرام پر مشتمل ہوگی، ولی کسے کہتے ہیں، ولیوں کے بارے میں اسلامی عقیدہ کیا ہے، حضور غوث اعظم کون تھے، کیسے تعلیم حاصل کی، ان کا مشن کیا تھا، ان تمام باتوں پر ہمارا ایک 11 دن کا اسپیشل پروگرام ہے۔ اسے دیکھنا نہ بھولیں، اپنے قرابت داروں میں، اپنے دوست احباب میں بھی اسے ضرور شیئر کریں۔ تو آئیے اس پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ناظرین کرام، اولیاء اللہ، یہ ولی کی جمع ہے اولیاء۔ ولی کا معنی ہوتا ہے دوست۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چن لیتا ہے، اپنے خاص بندوں کو، اور انہیں اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ لیکن عبادت شاقہ، یعنی کوئی بہت عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے، تو عبادتیں اس ولایت کا سبب ضرور بن سکتی ہیں۔ نبی اب کوئی نہیں آئے گا دنیا میں، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ جب ہمارے نبی نہیں آئے تھے تب بھی عبادت کی بنیاد پر نبوت حاصل کرنا، کوئی دن رات عبادت کرتا، ساری زندگی بھی روزہ رہتا، تو اسے نبوت نہیں مل سکتی تھی۔ لیکن ولایت ایسی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے رو رو کے اس کا قرب طلب کریں، تو اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے گا، اگر اس کی مرضی ہوئی، اور آپ کو اپنا قرب خاص عطا فرمائے گا۔ تو ولی اللہ تعالیٰ کے خاص قریبی بندوں کو کہتے ہیں۔ ولایت ایک بڑا عظیم منصب ہے۔ ولایت ولی کو اللہ تعالیٰ تصرف کا اختیار دیتا ہے، یعنی وہ عالم میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کی حاجت روائی کرتے ہیں۔ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ ولیوں کے وسیلے سے مانگنا، توسل سے مانگنا یہ جائز ہے۔ ولیوں کی محبت یہ اہل سنت و جماعت، سچے پکے مسلمانوں کی نشانی۔ حدیث شریف میں بھی روایتیں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ بن جاتا ہے جن سے وہ پکڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قدم بن جاتا ہے جن سے وہ چلتے ہیں۔ مراد یہ کہ وہ اسی جانب چلتے ہیں جس جانب اللہ کا حکم ہے، وہ اس طرف نہیں جاتے جس طرف جانے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ ان کا ہر قول، ہر فعل اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بڑے نیک بندے ہوتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جس نے اللہ کے ولیوں سے دشمنی کی، گویا اس نے اللہ سے اعلان جنگ کیا۔ تو دین اسلام میں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم اولیاء اللہ سے محبت کریں، اور محبت یہ ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کو جانیں، ان کی زندگی کو پڑھیں، پھر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ بزرگان دین کی بارگاہ میں حاضری دینا، یعنی ان کی مزارات پہ جانا، یہ بھی مستحسن ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن ہاں عورتوں کا مزار پہ جانا کسی صورت جائز نہیں ہے۔ مرد بھی جائیں تو سجدہ نہ کریں، چومیں نہ، 4 ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑے ہوں، جو قرآن یاد ہو پڑھیں، اور پھر صاحب مزار کو بخش دیں، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مرادیں پوری فرمائے گا۔ اس کے علاوہ لوگ نیاز فاتحہ وغیرہ دلاتے ہیں۔ نیاز فاتحہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھانا یا وہ پڑھنا جو انہوں نے پڑھا ہے، اس کا ثواب کسی بزرگ کو بخش دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کے درجے بلند ہوتے ہیں اور ان کی توجہ خاص ان کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، یہ
ظاہری طور پہ تو یہ ہمارے درمیان سے پردہ فرما جاتے ہیں، ان کو ایک پل کے لیے موت آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں قبر میں زندگی عطا فرماتا ہے، دوبارہ زندگی عطا فرماتا ہے، جہاں چاہتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں۔ بالآخر ایک بات بتا دوں، کچھ جاہل ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ ولایت الگ چیز ہے، شریعت الگ چیز ہے۔ آپ اس زمانے میں کچھ ایسے پاکھنڈی پیروں کو بھی پا لیں گے جو کہیں گے کہ نماز نہ پڑھو، جو کہیں گے میری نماز معاف ہے، ہمیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جان لیں شریعت سیڑھی ہے اور ولایت چھت ہے، اگر آپ سیڑھی توڑ دیں گے تو چھت پہ نہیں جا پائیں گے۔ کوئی ولی اگر یہ کہے، بظاہر آپ اس کو ولی مانتے ہیں، اور کہے کہ میں شریعت کی پابندی نہیں کروں گا، تو وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں صدقو، اس نے سچ کہا کہ وہ پہنچ گیا۔ کہاں پہنچا؟ لقد وصلوا ولکن الی این، وہ ضرور پہنچا لیکن کہاں؟ فرماتے ہیں الی النار، وہ جہنم تک پہنچا۔ وہ ولایت کی منزل تک نہیں پہنچا جس نے کہا کہ میں شریعت پہ عمل نہیں کروں گا، وہ پہنچا ہے لیکن جہنم تک پہنچا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جن کا مشن شریعت سے دور کرنا ہو، جو آپ کو شریعت بیزاری سکھائیں، جو آپ کو نماز پہ نہ ابھاریں، وہ اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے، وہ اللہ کے نیک بندے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نیک بندوں کی پہچان یہی ہے کہ جب آپ انہیں دیکھیں تو آپ کو خدا یاد آ جائے، آپ کو نماز یاد آ جائے، آپ کو عبادتیں یاد آ جائے۔ بہرحال ولی ہونے کے لیے ایک اور شرط ہے، وہ ہے علم۔ بغیر علم کے کوئی ولی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس علم دین نہیں ہے تو آپ سچے پکے مسلمان نہیں بن سکتے۔ ولی تو بہت بڑی چیز ہے، ولایت تو بہت آگے کی منزل ہے۔ تو اللہ کا کوئی ولی یہ جاہل نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی ایپیسوڈز میں 11ویں شریف پہ جو ہمارے چلیں گے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضور غوث اعظم جو پیدائشی ولی تھے، انہوں نے بھی علم دین حاصل کیا، کس طرح مشقتوں کے ساتھ علم دین حاصل کیا، اور علم حاصل کرنے کے بعد ان کو مزید ان کے درجات بلند کیے گئے، مزید رفیع مقامات پر انہیں بٹھایا گیا۔ تو علم جو ہے یہ بھی ولایت کے لیے شرط ہے۔ کوئی جاہل کبھی اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ امید ہے کہ ہماری یہ سیریز آپ پسند فرمائیں گے، ہماری اس نئی کوشش اور کاوش کو اپنی محبتوں سے سراہیں گے، ہمیں دعاؤں سے نوازیں گے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء اور اگر کوئی مذہبی سوال ہو تو اپنے مذہبی سوال کو ضرور چھوڑیں، انشاءاللہ تعالی قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ میں محمد انس قادری، دستک سلام۔